लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब पर खैर वफ़ीयत होंगे। सुबह बखैर। जैसा कि आप तमाम अहबाब के यकीनन इल्म में होगा, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट वेबसाइट आज सैफ अरमान खान न्याज़ी साहब की हाई कोर्ट में ज़मानत की डेट है और हस्ब साबिक दुआओं की दरख्वास्त है उनकी सेहत के लिए भी और उनकी ज़मानत के लिए भी। और मुझे अंदाज़ा है कि डेट वाले दिन क्या हशर होता है। अभी 9 बजेगी नहीं तो कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि जी अपडेट अपडेट अपडेट। तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि चूँकि ये डबल बेंच होता है और डबल बेंच मोस्टली 12 साढ़े 12 बजे के बाद बैठा करते हैं और जो भी अपडेट आनी होती है वो आते करते तकरीबन 2 बज जाते हैं। वन थिंग। नंबर टू, आपको आइडिया है कि मैं हब्बड़ दब्बड़ में कभी भी कोई मैसेजेस नहीं किया करता, कोई भी अपडेट नहीं किया करता अनटिल अनलेस कि मुझे कोर्ट के अंदर डिस्कस होने वाली ए टू जी हर चीज का अपडेट ना मिले। जब तक कंफर्म खबर नहीं होती मैं अपडेट नहीं करता। लिहाजा अगर देर सवेर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं अनटिल अनलेस मुझे लीगल टीम जो कुछ नहीं कहेगी मैं अपनी तरफ से कोई भी बात शेयर करने की पोजीशन में नहीं हूंगा। लिहाजा वुड बी बेटर, जैसे मैं हमेशा कहता होता हूं, कि इस चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। खुदारा इंतजार कीजिएगा। वन थिंग। नंबर टू, जो इस वक्त इस्लामाबाद में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तजर्बा ये कहता है कि इन हालातों वाकयात में मे भी कोई बहुत अर्जेंट केसेस आ जाएं, कोई इस तरीके की चीजें आ जाएं कि जिसकी वजह से कई दफा ऐसा हुआ करता है कि पूरी की पूरी कॉज लिस्ट को ही उड़ा दिया जाता है कि जी ठीक है जी इसकी नेक्स्ट डेट फलां है। ये जहन में रखिएगा। लीगल टीम के जो हेड है एहसन भून साहब, आपको पता है कि वो इस वक्त किस हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट में बिजी हैं और वो मामलात वहां पे चल रहे हैं। इसलिए दुआओं की दरखास्त है कि दुआ करें, लीगल टीम अवेलेबल हो, ऑनरेबल जजेस अवेलेबल हों, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या नैब कोई पॉजिटिव रिस्पांस देती है। अगर जो हमें एक हम अंदाजा ही कर सकते हैं कि यकीनन सेम लाइक आदम अमीन चौधरी केस, मुमकिन है उनसे कोई डाटा मांगा गया हो, मुमकिन है उनसे कोई एक्यूरेट नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स मांगे गए हों, उनका अमाउंट मांगा गया हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज ही की डेट में नैब वहां पे सारा कुछ उनको वहां सबमिट करेगी या कि फर्दर डेट लेगी कि जी आज भी हमारे पास कुछ नहीं है, हम अगली डेट पे देंगे। इट डिपेंड्स। हाँ, दुआ करें कि आज अगर नैब जजेस अवेलेबल हो, लीगल टीम अवेलेबल हो, नैब अगर जो भी मुमकिन सवालात अगर पूछे गए हों या पूछे जाए और वो देन एंड देयर उनका आंसर जो है वहां पे फाइल कर दे, सबमिट कर दे, तो इंशाल्लाह फिर चांसेस हैं कि आज की डेट में डिसीजन आ सकता है। अदरवाइज खुदा न खास्ता डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। यकीनन मेरी ये बात आपको बुरी लग रही होगी, खास तौर पे उन लोगों को बुरी लग रही होगी कि जिनको लॉ की अलिफ बे का पता नहीं, जिनको कोर्ट्स और वहां के सिस्टम के बारे में अलिफ बे का पता नहीं। वो लोग जो कहते 500 रुपए दे के ते तुसी जनाब करीब की डेट ले लेनी थी तो 5000 रुपए दे के ते रीडर के थ्रू तुसी फैसला करा लेना सी। तो ऐसे तमाम अहबाब से मैं एडवांस माजरत चाहूंगा। जो रियलिटी होगी सिर्फ वो बात आपके साथ शेयर करनी होगी। अब इसके अलावा मैं आपके साथ एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाह रहा हूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सैफ अरमान खान न्याजी साहब के कुछ जिसे कहते हैं ना अकाउंट सोशल मीडिया के, मैं रिपीट करूंगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया और बेशुमार लिंक्स शेयर किए गए हैं और पर्टिकुलरली उनके यूट्यूब चैनल के हवाले से।
صرف وہ لنکس شیئر کیے گئے ہیں اور میں نے بتایا کہ ان کا پرپز کیا ہوگا ان فیوچر ہوگا, ناٹ رائٹ ناؤ, بیکاز ہی از ان دا جیل. جب وہ باہر آئیں گے تو پھر یہ اکاؤنٹس جو بھی بنے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس پہ سیف بھائی ذاتی طور پہ اویلیبل ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, کوئی اور بندہ ان کا ہینڈلر نہیں ہوگا. ایکس وائی زی ڈائریکٹلی وہ ان کو ہینڈل کریں گے. اب جو ایک اور خبر ڈفرنٹ گروپس میں شیئر کی جا رہی ہے regarding any other new company related to سیف الرحمان خان نیازی, میں آن بہاف آف سیف الرحمان خان نیازی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں, اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں. میں ریپیٹ کروں گا, بھول جائیں ان تمام باتوں کو. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب سے سیف بھائی جیل میں گئے ہیں کس نے چورن آج دن تک نہیں بیچا کہ یہ کمپنی سیف صاحب کی ہے, انہوں نے باہر آنا ہے, ہیلی کاپٹر پہ بیٹھنا ہے, سیدھے دبئی انہوں نے اس کمپنی کو ٹیک اوور کر لینا. خدارا سیف بھائی کی وہ ویڈیو نکال کے دیکھ لیں جو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آلریڈی اویلیبل ہے, جس میں انہوں نے باشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر میں نے کوئی کمپنی کرنی ہوئی تو جب تک میں نہیں, میری وائس آپ نہ سنیں ڈائریکٹلی, میں آپ کو نہ کہوں تو کسی کا بھی بلیو نہیں کرنا. ایون راجہ ریاض یا ملک نوید صاحب کہیں کہ جی یہ کمپنی سیف الرحمان خان کی ہے تو ہرگز 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 بلیو مت کیجیے گا. اب ایک نیو کمپنی سامنے آ رہی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ سیف بھائی کی کمپنی ہے, اور ساتھ اگلا لیسن کیا دیا جا رہا ہے, دستی آپ اکاؤنٹ بنا لیں جس طریقے سے آپ کی ترتیب تھی. آپ کے سارے جو پیسے ہیں نا یہ آپ کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور وہاں سے آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. ونس اگین میں آن بہاف آف سیف الرحمان خان نیازی اس چیز کو کنڈیمڈ کرتا ہوں, ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ سیف الرحمان خان نیازی کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. میں بڑی ایک اوپن بات آپ سے کر رہا ہوں. یقیناً بہت سارے دوستوں کو یہ چیز چبھے گی, ان کو تکلیف ہوگی. میں آج آپ کو سٹیپس بتا دیتا ہوں. سٹیپس کیا ہیں؟ کب تک سیف الرحمان خان نیازی MLM نہیں کرے گا, نیٹ ورکنگ نہیں کرے گا. عقل کے اندھوں کو یہ پتا ہے کہ SCCP نے سیف الرحمان خان نیازی کو 5 سال کے لیے بین کیا ہے. وہ کوئی کمپنی بنا ہی نہیں سکتے ہیں. ون تھنگ. نمبر 2, ان کا ریفرنس فائل ہو گیا ہے, بینک اکاؤنٹس ان کے سیز ہے. وہ جناب جی نئی کمپنی بن گئی ہے جناب, انہوں نے یہاں سے اڑنا ہے, انہوں نے دبئی جا کے بیٹھ جانا اور انہوں نے اس کمپنی کو ٹیک اوور کر لینا ہے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ سیف الرحمان خان نیازی جب تک اس کو کلیئرنس نہ ملی, میری اس بات کو غور سے سنیے گا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جب تک اس کے کیسز کلیئر نہیں ہوتے نیب سے, SCCP سے, اس کے تمام بینک اکاؤنٹس کلیئر نہیں ہوتے, اس کی تمام پراپرٹیز موویبل اموویبل ساری چیزیں جب تک اس کو ہینڈ اوور نہیں کی جائیں گی, وہ MLM کا نام تک نہیں لیں گے. نام کب لیں گے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی ان کی ضمانت ہوگی وہ اپنے کیسز کو فیس کریں گے, یہ تمام معاملات کو فائنلائز کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ اکارڈنگ ٹو نیو لا نیب کورٹ از باؤنڈ ٹو ڈیسائیڈ ود ان 9 months. 9 مہینے کے اندر نیب کورٹ پابند ہے فیصلہ دینے کی, اور اس سے پہلے بھی فیصلہ آ سکتا ہے. تو میکسیمم 9 مہینے انہوں نے تمام چیزوں کو فیس کرنا ہے. وہاں سے جب تک ان کو کلیئرنس نہیں ملتی, ایون کہ کل کو ملک میں قانون بھی بن گیا, وہ پھر بھی کمپنی نہیں بنا سکتے ہیں. تو تھوڑی سی کامن سینس کی ضرورت ہے. یہ جو دوست نما دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, پاسٹ میں بھی ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے سیف الرحمان نے کہا کچھ پبلکلی, کچھ آگے بتایا گیا, بدنام کون ہوا؟ سیف الرحمان خان نیازی. اب ایک نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ کمپنی جو ہے, اس میں ایک UK کے ایک دوست ہے
سائمن رافیل، میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں. وہاں پہ ایک پاکستانی کا نام لیا جا رہا ہے جو آلریڈی B4U کے ممبر تھے. میں کیٹاگوریکلی ایک بات کہوں گا، میرے لیے انتہائی آنریبل ہے، انتہائی ریسپیکٹیبل ہے مسٹر سائمن رافیل. ہی از مائی فرینڈ، آئی نو ہم پرسنلی. میں اس کی کمپنی کو برا نہیں کہوں گا، یہ بھی میں آپ کو ساتھ وضاحت کر رہا ہوں. جس پاکستانی دوست کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی وہاں لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کمپنی کو کر رہے ہیں، میں ان کو بھی برا نہیں کہوں گا. ہر شخص کا ایک حق ہے. لیکن خدا رسول کا واسطہ ہے کہ کیا آپ کو اس پاکستانی دوست نے کہا کہ یس یہ سیف الرحمان کی کمپنی ہے؟ سائمن رافیل نے کہا ہے کہ یہ سیف الرحمان کی کمپنی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کیا سیف الرحمان کی آواز میں آپ نے سنا ہے کہ یہ سیف الرحمان کی کمپنی ہے؟ تو خدارا یہ چالیں ہیں سیف الرحمان کو جیل میں رکھنے کی، یہ چالیں ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اس طریقے کے معاملات ڈال دیے جائیں کہ جی یہ بندہ تو باہر آتے ہی اس نے یہ کام شروع کر دیا، یہ تو کمپنی چلا رہا ہے، تاکہ اس کے کیسز کا کبھی فیصلہ ہی نہ ہو. تو خدارا میری اس ویڈیو کو ایز مچ ایز پاسبل اپنے جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں، ہر گروپ میں ہر ممبر تک یہ خبر پہنچائیں. کل کو اگر اس دھوکے میں آ کے کہ جی ہمارے پیسے وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، ہمیں اکاموڈیٹ وہاں پہ کیا جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا. میں پھر کہوں گا، سیف الرحمان خان نیازی B4U کے لیے جو اس شخص کی ایک جنٹل مین کمٹمنٹ جو اس نے مجھے کہا دلوں کا رب بہتر جانتا ہے. میرے ساتھ ملک نوید صاحب کے ساتھ جو قریبی حلقہ احباب ہے، جو بھی جب بھی ان سے ملے، ان کے ایک ہی الفاظ ہیں، میں کسی کے آنے ٹکے کا لاس نہیں ہونے دوں گا. سب سے پہلے میں ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کروں گا، یہ لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے. میں نے اپنے کیسز بھی کلیئر کروانے ہیں. سارا کچھ کلیئر کروانے کے بعد فرسٹ پرائورٹی کیا ہے؟ ملک کے اندر قانون بننا چاہیے. قانون بن گیا تو میں یہ کام کروں گا، ادروائز میں یہ کام نہیں کروں گا. تو آج جو لوگ آپ کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ بس ادھر جوائننگ پالیں، آپ کو ادھر سے یہ اکاموڈیٹ ہونا ہوگا. پھر آپ لوگ ہاتھ لگا کے اگر روئیں گے تو پھر میری اس ویڈیو کو آن ریکارڈ کر لیں. میں یہ آن بہاف آف سیف الرحمان خان نیازی آپ سے بات کر رہا ہوں. تو پلیز، وہ جسے کہتے ہیں تھوڑے لکھے کو پورا ناول سمجھیے گا، کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا. باقی انشاءاللہ جیسے ہی اللہ خیر کی کوئی خبر سنائے، ہائی کورٹ سے کوئی خیر کی خبر آتی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.